بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دینی بہنوں، باطل طاقتوں نے اس امتوں پر بہت خوش سلوبی کے ساتھ اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ اس امت کے اصل سرمایے کو، اس کی اصل پونجی کو، اس کی اصل صفات کو چھین لیا اور اس کے بدلے میں غیر فطری نامناسب چیزوں کو اس امت کے اوپر ان کی گھٹیوں میں اس کو سرایت کر دیا. میری محترم دینی بہنیں، سب سے پہلی کوشش باطل نے اس امت مسلمہ پر یہ کی، آرام پسند بنا دیا. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کے اندر واشنگ مشین ہے. حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری عورتیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھویا کرتی تھیں. اس میں ان کو اجر بھی ملتا تھا اور اپنے شوہر کی اور اپنے گھر کے لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ بھی جاگتا تھا. لیکن واشنگ مشین نے ایسی سہولت اور ایسی آسانی پیدا کر دی کہ شاید ہی کوئی گھر خالی ہوگا اس سے. اور یہ امت کی ماں اور بہنیں سہولت پسند بنتی چلی جا رہی ہے. دوسری چیز جو ہمارے گھروں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے فریج. کہ اس فریج نے سخاوت کا مزاج چھین لیا اور بخل پیدا کر دیا، اور اللہ پر اعتماد کی دولت جو ایمان والے کو حاصل تھی وہ دولت ختم ہو گئی. کہ اب اللہ ہمارے رزاق ہے. جس طرح اللہ نے آج کھلایا ہے کل بھی کھلائیں گے. یہ اعتماد اور بھروسہ ہمارے بہنوں کے دل و دماغ سے نکال دیا اور فریج کی لعنت کو مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے اب کھانا جو ہے فریج کے اندر بھرنے لگے. پہلے جب بھی کھانا کوئی بچتا تھا، ایک تو بچتا ہی بہت کم تھا اس لیے کہ بقدر ضرورت بنایا جاتا تھا. اب تو حال یہ ہے کہ عورت کو اگر میکے جانا ہے اور گھر میں شوہر اور بچے ہیں تو وہ 3-4 دن کا کھانا بنا کر فریج میں ڈال دیتی ہے، اور یہ ہدایت کر کے جاتی ہے کہ نکالنا، گرم کرنا اور بچ جائے تو پھر فریج میں رکھ دینا. پہلے یہ نظام نہیں تھا. اگر کھانا بچ جاتا تو کھانا کسی غریب کو، کسی مسافر کو اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کو کھلا دیا جایا کرتا تھا. اور یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ جس اللہ نے آج کھلایا ہے وہ اللہ کل کیسے کھلائے گا، بلکہ یہ یقین کامل تھا کہ جس اللہ نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا. لیکن فریج نے اس عقیدے کو کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا. عورت بھی اطمینان سے ہے اور مرد بھی اطمینان سے ہے اور بچے بھی اطمینان سے ہیں کہ اگر امی جاتی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، ہم اس کو گرم کر کے کھا لیں گے. یہ سہولت پسندی جو ہے باطل نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہم کو اس کا عادی بنا دیا. تیسری چیز جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے وہ مکسر اور گرائنڈر ہے. سوکھا مسالہ پیسنا ہو یا گیلا مسالہ، مکسر میں ڈال دیا، بٹن دبا دیا، 2 منٹ کے اندر پہ ہو گیا. اور پہلے ایسا نہیں تھا.
بلکہ عورتیں سل اور بٹے پر مسالہ پیسا کرتی تھی. اور یہ بات تجربے کار عورتیں بتلائیں گی کہ کھانے میں جو ذائقہ سیل اور بٹی پر پیسے ہوئے مسالے سے پیدا ہوتا تھا وہ ذائقہ مکسر اور گرائنڈر میں پیسے ہوئے مسالوں سے پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ بھی ایک باطل طاقتوں کی اسکیموں میں سے ایک اسکیم ہے کہ امت مسلمہ کو سہولت پسند بناؤ. جو پہلے کام گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے وہ اب منٹوں میں ہونے لگے. اب تو بعض گھروں میں روٹیوں کی مشینیں بھی آ گئی, آٹا گوندنے کی مشین بھی آ گئی. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آٹا ڈال دینا ہے, تھوڑا سا پانی اور نمک ڈال دینا ہے اور مشین چالو کر دینا ہے تو آٹا بھی گوند جائے گا, روٹی بھی بل جائے گی اور گرم گرم روٹی جو ہے اس مشین سے باہر بن کر اور پک کر تیار ملے گی. میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ پرانی تجربے کار عورتیں موجود ہوں گی اس مجمع میں, وہ اس کی گواہی دیں گی کہ جو آٹا ہم اپنے ہاتھوں سے گوند لیا کرتے تھے, اس آٹے کے اندر جو ذائقہ ہوا کرتا تھا, اس روٹی کے اندر جو مزہ ہوا کرتا تھا, وہ روٹی کی مشین سے پیدا ہونے والی وہ روٹیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. یہ سہولت پسندی ہے جو باطل نے جس کا ہمیں عادی بنا دیا. تو سب سے پہلی کوشش جو باطل نے جس کا ہمیں عادی بنایا ہے اور اس امت مسلمہ کو اس کا خوگر بنا دیا وہ ہے سہولت پسندی, کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے. باطل کی اسکیموں میں سے دوسری بہت ہی خطرناک اسکیم یہ ہے کہ اس نے اس امت مسلمہ کے مردوں سے, عورتوں سے, بچوں سے سادگی کو چھین لیا اور ان کی جگہ پر فیشن دے دیا. اب ہر عورت جب سڑکوں پر نکلتی ہے تو اس کی نگاہیں دوسری عورتوں کے کپڑوں پر ہوتی ہے, اس کی ڈیزائن پر ہوتی ہے. پھر وہ دلی میں یہ طے کر لیتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی کپڑا سلاؤں گی, اور سادگی ہمارے زندگیوں سے نکل گئی. اب فیشن آ گیا, فیشنیبل کپڑے ہیں, فیشنیبل بال ہے, فیشنیبل کاسمیٹکس ہے. اس لیے مستورات جب کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی ہے تو ایسے بن کر سنور کر جاتی ہے, اور اس کے بننے اور سنورنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں اور مجھ کو دیکھ کر میری تعریف کر لیں اور مجھ سے پوچھے کہ بہن فلاں کپڑا کہاں سلوایا تم نے, اور فلاں کپڑا کون سے مارکیٹ سے لیا, اور یہ بال کس سیلون میں جا کر تم نے کٹوائے ہیں, اور یہ کاسمیٹکس میں تم کیا کیا استعمال کر رہی ہو, لپسٹک کون سی ہے, پاؤڈر کون سا ہے, لوشن کون سا ہے, آنکھوں کے مسکارا کون سا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور سادگی نکل گئی. پہلے ہمارے گھر میں ماں اور بہنوں کو اور بچیوں کو سلائی اور گدائی کا کام سکھایا جاتا تھا. بچیاں گھر کے اندر سل لیا کرتی تھی اور اسی سلے ہوئے کپڑے کو پہنتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی پہناتی تھی, لیکن وہ سادہ کپڑے ہوتے تھے, اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی تھی, اس میں کوئی فلیر نہیں ہوتا تھا, اس میں کوئی اوپر چڑھاؤ نہیں ہوتا تھا, پٹ در پٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن سادہ ہوتے تھے. اور سادگی میں عورت زیادہ خوبصورت لگتی تھی, اس کی اصل خوبصورت نکھر کر سامنے آتی تھی. اور یہ جو خوبصورتی جن عورتوں نے اختیار کی ہے, یہ خوبصورتی جو ہے یہ بناوٹی خوبصورتی ہے, آنکھوں کو دھوکہ دینے والی خوبصورتی ہے. اس لیے کہ یہ خوبصورتی زیادہ دن ٹکاؤ نہیں ہے, پائیدار نہیں ہے, اس لیے کہ فیشن بدلتا رہتا ہے. ایک فیشن آیا, اس کے مطابق کپڑے سلا لیے, اب کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرا فیشن آ گیا, تو اب دوسرے فیشن کے کپڑے سلنے ہیں اور اس کو پہننا ہے. تو میری محترم دینی بہنیں, دوسری چیز جو باطل نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس کو ہمیں عادی بنا دیا وہ ہے فیشن کا, اور اس کے نتیجے میں سادگی ہماری زندگی سے نکل گئی. تیسری چیز جو ہمارے گھر کی عورتوں کو خصوصاً عموماً مردوں کو جس چیز کا عادی بنا دیا باطل نے, وہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنوں کا, میسیجز کے فتنوں کا.
انسٹاگرام اور ٹویٹ کے فتنوں کا. حالانکہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ نہ موبائل تھا، نہ واٹس ایپ میسیجز تھے، نہ ٹویٹر تھا، نہ انسٹاگرام تھا، لیکن ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اپنے پیغام کو بھیجنا جو ہے وہ دیر پا تو ہوتا تھا، لیکن عافیت کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے میسج بھیجے جا سکتے تھے اور میسج پہنچ بھی جایا کرتے تھے. ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے جب آفیسز کے اندر اور کارخانوں کے اندر یہ سب موبائل کے فتنے نہیں تھے تو لوگ اپنے بزنس کی ساری گفتگو جو ہے ٹیلی گرام پر کرتے تھے. یہاں سے ٹائپ کیا اور وہاں پر ان کو مل گیا. تو کام اس وقت چلتا تھا، سہولت سے چلتا تھا اور بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت کے نتیجے میں چلتا تھا. لیکن اب کام جو ہے فتنوں کے ساتھ چل رہا ہے، حیا اور رقص اور سرور کے ساتھ چل رہا ہے، بے حیائی کے ساتھ چل رہا ہے. اس لیے کہ عورتوں کے پاس آج وقت بہت ہے، تلاوت کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہشتی زیور میں عورتوں کے مسائل سیکھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کسی اللہ والے کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن موبائل پر گھنٹوں گزار دینا، واٹس ایپ پر گھنٹوں گزار دینا، موبائل پر انٹرنیٹ کا اور یوٹیوب کا استعمال گھنٹوں کر لینا، اس کے لیے بڑا وقت ہے ہمارے پاس. تو یہ موبائل جو ہے کافروں کی اور باطلوں کی ایجاد ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہم کو جو ہے وقت کو ضائع کرنے کا عادی بنا دے اور اپنے وقت کو بچا کر استعمال کرنے کی خوبی سے ہم کو جو ہے دور کر دے. پہلے زمانے میں گھر کی عورتیں جب گھر کا کام کرتی تھی تو فکر رہتی تھی کہ فلاں کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. لیکن اب کی عورتوں کو جو ہے کوئی فکر نہیں ہے، کھانا وقت پر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، شوہر کو اس کے ذائقے کی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا ہے. وہ تو جنک فوڈ کے عادی کرا دیا گیا، ان کو کرکرے اور لیز کے عادی کرا دیا ان کو، جس کے نتیجے میں وہ سستا محسوس ہوتا ہے. 20 روپے کا، 10 روپے کا، 5 روپے کا لیز اور کرکرے لینا اور اس کے بعد بچوں کو کہنا کہ اس سے تھوڑا آسرا کر لو جب تک کھانا تیار ہوتا ہے. حالانکہ ہماری بہنیں یہ نہیں جانتی کہ جو وہ جنک فوڈ اپنے بچوں کو دے رہی ہے وہ دراصل اپنے بچوں کو زہر دے رہی. تو باطل کی تیسری کوشش یہ ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ فتنوں کے آلات میں استعمال ہو جائے اور جو ہے اصل جو پہلے زمانے کی جو چیزیں تھی اس میں وقت برباد نہ کیا جائے اور یہ نئے زمانے کی چیزوں میں اپنے وقت کو لگایا جائے. اس سے انٹرٹینمنٹ ملے گا، اس سے دل جوئی ہوگی، اس سے جو ہے پیغام پہنچانا آسان ہوگا. یہ سب باطل کی فتنے اور سازش ہے جس میں آج بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں کہتا ہوں کہ ہر گھر کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو یا بچے، سب کے سب اس میں ملوث ہیں. چنانچہ کتنے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ ماں نے بیٹے سے موبائل کے بارے میں سختی کی اور موبائل اپنے پاس رکھ دینے کا اور جمع کرا دینے کی دھمکی دی تو اس بیٹے نے اپنی ماں کا ہی قتل کر ڈالا. تو اولاد باغی ہو گئی ہے اس موبائل کے استعمال کے نتیجے میں، اور ہم بہت خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا دیتے ہیں. اور یہ موبائل کی دنیا بھی عجیب اور غریب دنیا ہے، اس کے ماڈل بھی بدلتے رہتے ہیں، اس کی جو ہے اندر کی طاقت وہ بھی بدلتی رہتی ہے. اب ایک موبائل استعمال کرتے کرتے طبیعت اکتا گئی تو جو موبائل کو 10-12 ہزار میں خریدا تھا 1-1.5 ہزار میں اس کو بیچ دیا اور اس کے بعد اب مطالبہ ہے کہ ہم کو اس سے اچھا موبائل دلایا جائے. یہ دراصل باطل کی کے اسکیمیں ہیں اور باطل کے فتنے ہیں جس میں یہ مسلمان قوم اور خصوصاً ہماری عورتیں جو ہے گرفتار ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور میری محترم دینی بہنیں، جب دن ہمارا گناہوں میں گزرے گا، دن ہمارا لغویات میں گزرے گا، دن ہمارا فضول کاموں میں گزرے گا تو پھر رات ہمیں اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوگی، تہجد کا اہتمام نصیب نہیں ہوگا،
اللہ کے ذکر اور تلاوت میں جی نہیں لگے گا، بلکہ ان سب سے طبیعت میں وحشت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ دیکھ لیجیے اپنے گھر میں اپنا حال اور اپنے بچوں کا حال کہ رات بھر 2 بجے تک، 3 بجے تک، 3:30 بجے تک، اور بسا اوقات 4 بجے تک جو ہے موبائل پر رہتے ہیں اور اس کے بعد سوتے ہیں۔ تو جب صبح 6 بجے 6:30 بجے فجر کے لیے اٹھاؤ تو پھر اٹھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ رات کو سویا ہی 4 بجے۔ نماز بھی گئی، ذکر بھی گیا، تلاوت بھی گئی، تہجد بھی گئی، سب ختم۔ ورنہ پہلے گھرانوں کے ماحول ایسے تھے کہ بچہ کبھی اپنی ماں کو، کبھی اپنی نانی کو، کبھی اپنی بہن کو، کبھی اپنی دادی کو مصلی پر سجدہ میں سر رکھتے ہوئے روتے ہوئے سنتا تھا، ہچکیوں کی آواز گونجتی تھی رات کی تنہائیوں میں، اور بچہ دیکھتا تھا، حیران اور پریشان ہوتا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ میری ماں کیوں رو رہی ہے، اور میری دادی کیوں رو رہی ہے، اور میری نانی کیوں رو رہی ہے، اور میری بوا کیوں رو رہی ہے، اور میری بہن کیوں رو رہی ہے۔ جب وہ پوچھتا کہ امی جان آپ رات مصلی پر سجدے کی حالت میں کیوں رو رہے تھے، اور امی جان آپ، دادی جان آپ جو ہے سجدے کی حالت میں کیوں رو رہی تھی، اور نانی جان آپ جو ہے نماز میں سجدے کی حالت میں کیوں رو رہی تھی، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا تو بہت چھوٹے ہو، تم ابھی سمجھ نہیں سکتے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھو گے۔ لیکن بچہ کہتا نہیں امی جان مجھے بتائیے کیا بات تھی، کیوں آپ روتے تھے؟ تو ماں یہ کہتی تھی اور باپ یہ کہتا تھا اور بہنیں یہ کہتی تھی بیٹا ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے۔ تو جب بچہ بار بار اپنی ماں اور بہنوں کے منہ سے جہنم کا تذکرہ سنتا تو اس کے اندر بھی جہنم کی وحشت اور اس کی دہشت جم جاتی، اور وہ اپنے آپ کو ان تمام افعال، ان تمام گندگیوں سے، ان تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ چنانچہ حضرت بہلول کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ جو ہے سڑک پر گزر رہے تھے، کچھ دور دیکھا انہوں نے کہ کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے گم سم کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ شاید اس لیے ان بچوں کے ساتھ مکس نہیں ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہے، شاید اس کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹا تم اکیلے کیوں بیٹھے ہو، اور تمہارے چہرے کے اوپر بڑی فکر اور بڑی پریشانی کا اظہار کیوں ہے؟ کیا تمہارے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے؟ لو مجھ سے کچھ اخروٹ لے لو اور تم بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلو۔ تو وہ معصوم سا بچہ جس کی عمر 5-6 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اس نے کہا نہیں چاچا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے۔ تو بیٹا پھر تم کیوں رو رہے تھے اور تم کیوں افسردہ اور مایوس تھے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے دراصل میں چچا بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ انگیٹھی جلاتی ہے تو بڑے بڑے لکڑیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے۔ مجھے یہ خوف کھایا جا رہا ہے اور دل میرا بیٹھا جا رہا ہے کہ کل جہنم کی آگ کو سلجھانے کے لیے اور اس کو بھڑکانے کے لیے آپ جیسے بڑوں سے پہلے ہم جیسے بچوں کو کہیں اللہ میاں جہنم کے اندر کے ایندھن بنا کر دھکیل نہ دے اور ہماری وجہ سے جہنم کے اندر آگ بھڑک اٹھے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت بہلول نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو جو ہے چومنے لگے، اس کو جو ہے بوسہ دینے لگے، اور اس کے بعد فرمایا نہیں میرے بیٹے ضرور تم نے جو ہے کوئی منظر دیکھ لیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ دہشت ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے صرف اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ آگ جلانے کے لیے اور چولہا جلانے کے لیے انگیٹھیوں کو بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالا کرتی تھی۔ میری بہنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں
کیا یہ بچہ اس گھر میں پلا تھا جس گھر کے اندر موبائل تھا، جس گھر کے اندر یوٹیوب تھا، جس گھر کے اندر ٹویٹر تھا، جس گھر کے اندر فحاشی تھی، جس گھر کے اندر عریانی تھی، جس گھر کے اندر گانا بجانا تھا، جس گھر کے اندر بدتمیزیاں تھی، جس گھر کے اندر بے ادبی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جس گھر کے اندر جو ہے وہ یا کبھی اپنی ماں کو روتا دیکھتا تھا، تو کبھی اپنی بہنوں کو روتا ہوا دیکھتا تھا، کبھی مسلح پر اپنی نانی اور دادی کو روتا ہوا دیکھتا تھا، کبھی اپنے بھائی اور ماں کو اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تب اس کے دل کے اندر جہنم کا ایک اثر دل کے اندر پیدا ہوا تھا۔ میری بہنوں، رحم کھاؤ اپنے اوپر اور رحم کھاؤ اپنی آنے والی نسلوں پر کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو کیا دیا ہے۔ ہم نے ان بچوں کو عریانیت دی ہے، ہم نے ان بچوں کو فحاشیاں دی ہیں، ہم نے ان بچوں کو بدتمیزیاں دی ہیں، ہم نے ان بچوں کو بے ادبی دی ہے، ہم نے ان بچوں کو آخرت نہیں دی، ہم نے ان کو دین نہیں دیا، ہم نے ان کو جو ہے اللہ کے رسول کے قصے نہیں سنائے، ہم نے ان کو جو ہے صحابہ اور صحابیات کے قصے نہیں سنائے، ہم نے ان کو سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نہیں سنائی۔ باقی ہم سب کچھ کرتے رہے، ہم موبائل بھی دیتے رہے، ہم اچھے کپڑے بھی ہم نے دیے، ہم نے فیشن کی چیزیں بھی ان کو لا کر دی، ہم نے مہنگے سے مہنگے پرفیوم ان کو لا کر دیے، لیکن ہم نے دین نہیں دیا۔ تو یاد رکھنا میری بہنوں، جس بچوں کو اور جن نسلوں کو دین نہیں ملتا ہے وہی نسلیں کل ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو بھول جایا کرتی ہے۔ تم ایسے بچوں اپنی کوکھ سے نکالو، تم ایسے بچوں کو جنم دو اور ایسے بچوں کی پرورش کرو کہ جب تمہاری آنکھ بند ہونے لگے تو تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آنچل کو پھیلا کر تمہارے لیے مغفرت کی بھیک مانگ رہی ہو، تمہارے لیے ایصال ثواب کر رہی ہو، تمہارے لیے قرآن کی تلاوت پڑھ کر تم کو بخش دے رہی ہو، تمہارے لیے صدقہ اور خیرات کر رہی ہو۔ میری بہنوں، ایسی اولادوں کو جنم لاؤ، ایسی اولادوں کی تربیت اور پرورش کرو، اس لیے کہ یہی اولاد ہماری سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے سرمایہ کو جو ہے غلط جگہ استعمال کیا تو وہ تاجر جو اپنے مال کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے اس کی تجارت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو غلط ماحول میں اور غلط فضا میں اور غلط گھر کے ماحول میں اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر میری بہنوں یہ بچے بھی جو ہے ہم کو بھلا بیٹھیں گے۔ کتنے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ باپ کی چارپائی کا جنازہ تیار ہے، امام صاحب بیٹے سے کہہ رہے ہیں جو بہت دور کھڑا ہوا ہے کہ آؤ تم بھی جنازے کی نماز میں شریک ہو جاؤ، تمہارے ابا کا جنازہ ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے نہیں امام صاحب آپ پڑھا دیجئے، میں وضو سے نہیں ہوں، میں پاک نہیں ہوں اور مجھے جو ہے جنازے کی نماز کا طریقہ اور اس کی دعا یاد نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ماں باپ اپنے لیے دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں وہ جو ہے نیک بچے اور نیک بچیاں ہیں۔ خود بھی نیک بنو اور اپنے بچے اور بچیوں کو بھی نیک بناؤ، اپنے آپ کو بھی ذکر کا عادی بناؤ، اپنے بچے اور بچیوں کو بھی کہو کہ جو ہے اللہ کا نام لے، چاہے توتلی زبان ہی میں کیوں نہ لے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہو چکا تھا، جس وقت انتقال ہوا ہے تو اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی۔ کچھ دنوں کے گزرنے جانے کے بعد وہ جو ہے ایک بچے کو اس نے جنا اور بچہ جب 5 سال کا ہو گیا تو اس ماں نے پڑوس کی مسجد کے امام صاحب سے درخواست کی کہ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے، آپ اس کو قاعدہ بغدادی شروع کرا دیجئے اور آپ اس کو جو ہے قاعدہ بغدادی کے بعد قرآن پڑھانا شروع کرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا بہت اچھا بہن، اس کو میرے پاس چھوڑ دو، میں جو ہے اس کو باقاعدہ شروع کراتا ہوں۔ فرمایا کہ جو ہے یہ جب امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس بچے نے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ اکبر! اتنا پیار آیا اللہ کو اپنے اس بندے پر
اپنی اس معصوم سے بچے پر کہ جو ہے اللہ کا جو بندہ تھا اور اس ماں باپ کا جو معصوم بچہ تھا اس پر اتنا پیار آیا کہ ہوا یہ کہ اس کے باپ کو جو ہے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا. جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جس باپ کا بیٹا، جس باپ کا بچہ مسجد میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے اور میری رحمان اور رحیم کی دہائی دے رہا ہے اور میرے رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہے، میں اس کے باپ کو جہنم کا عذاب دوں. اللہ نے فرمایا جا تیرے بچے کی وجہ سے، تیرے بچے کی بسم اللہ کی وجہ سے، تیرے بچے کے رحمان اور رحیم کی وجہ سے میں نے تیرے جہنم کے عذاب کو بدل دیا اور تجھ کو جنت الفردوس میں تیرا داخلہ کر دیا. تو میری محترم دینی بہنیں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جب بھی ہمارا وقت آ جائے کامل ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہوگی. یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر جو ہے نوجوان نسلوں کو ایک خاص سمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے نافرمان ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے غصے والے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بے ادب اور بدتمیز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے فحاشی کے اور عریانیت کے اور گانے اور بجانے کے اور موسیقی کے عادی ہو رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے گھر میں نگرانی کیجئے، اس کا نظام بنائیے کہ اگر بچے کے لیے موبائل ضروری ہے تو صرف تعلیم کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ اوقات میں اس کے لیے موبائل ضروری نہیں ہے. اس موبائل کو اپنے تعلیم کے اوقات کے علاوہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو یہ کہہ دیجئے کہ بیٹا یہ موبائل ہم نے تعلیم کے لیے دیا ہے، تمہارے کلاسز اور کے لیے دیا ہے، تمہارے لیسنس کے لیے دیا ہے، ہم نے تم کو بے دین بنانے کے لیے نہیں دیا. اس لیے جب تک تمہارے موبائل کے اوپر کلاسز ہوں گی، تمہارے موبائل کے اوپر تمہارے ٹیچرز کے لیکچرز ہوں گے، تمہارے موبائل پر تمہارا ہوم ورک ہوگا اور تمہاری نوٹس ہوں گی، جب تک تو یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے گا اور ہم اس وقت دیں گے جب تم کو اس موبائل کی کلاسز کے لیے تمہیں پھر دوبارہ ضرورت پڑ جائے. پیار سے کہیے گا، شفقت سے کہیے گا، دو آنسو بہا کر کہیے گا کہ میرے بیٹے میں تیرے لیے جہنم نہیں پسند کرتی ہوں، میں تیرے لیے جنت پسند کرتی ہوں، میں تیرے لیے میں تجھ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں. میرے بچے تو جو ہے اس موبائل کی لت سے اپنے آپ کو نکال دے، اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے اور دیکھ تیری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. تجھے دین ملے گا، تجھے اللہ کا تعلق ملے گا، تجھے اللہ کے رسول کی محبت ملے گی اور جب تیری شادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو ایسی ہی جوڑا عطا فرمائیں گے. المؤمنون للمؤمنات، مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے جوڑے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.